اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ سورۃ التوبہ آیات 32 اور 33۔ یریدون وہ چاہتے ہیں، ارادہ یریدو ارادہ کرنا، چاہنا، ان یطفئوا کہ بجھا دیں، نور اللہ اللہ کے نور کو، بافواہہم اپنی پھوکوں سے، اپنے منہوں سے۔ اللہ کے نور سے مراد اسلام ہے اور اس کے صدق کے دلائل ہیں جو بے انتہا روشن ہیں۔ اس آیت میں یہود و نصارہ کی تیسری اور قبیح صفت کا بیان ہے کہ وہ اسلام کے پھیلاؤ کو روکنے اور اسے مٹانے کے لیے ہر قسم کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ یہاں ان کو اسلام کو روکنے اور مٹانے کی کوششوں کے بیکار ہونے کو استعارے کے رنگ میں پیش کیا گیا ہے کہ ایک طرف بہت بڑا سورج چاند ہو اور دوسری طرف اسے بجھانے کے لیے کمزور کوشش منہ سے پھونکے مارنا ہو، تو ان پھونکوں کا انجام ہر ایک پر واضح ہے۔ اسی طرح ایک طرف اللہ کا نور یعنی اسلام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں پورا کرنا ہے، اور دوسری طرف یہود و نصارہ کی اسے روکنے کی اور مٹانے کی حقیر اور بیکار کوششیں ہیں، جو سورج کو نہیں بلکہ کائنات کے سب سے بڑے نور کو، سب سے حقیر چیز منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ بھلا اس سے وہ نور اسلام کی تکمیل کو کیسے روک سکتے ہیں؟ اس لیے فرمایا وَيَأْبَى اللَّهُ کہ ایک طرف تو ان کی کوششیں ہیں اسے مٹانے کی، اور دوسری طرف وَيَأْبَى اللَّهُ اور انکار کر دیا اللہ تعالیٰ نے، نہیں مانا اللہ تعالیٰ نے، الا مگر ان یتم کہ وہ پورا کرے نورہ اپنے نور کو، ولو کرہ الکافرون اگرچہ یہ بات کافروں کو بری لگتی ہے۔ یہ بات اگرچہ کافروں کو ناپسند ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ عہد ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی یہ وعدہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس نور کو، اسلام کو غلبہ دے کر رہے گا۔ والذی وہ اللہ ہی تو ہے جس نے ارسلہ بھیجا ہے رسولہ اپنے رسول کو، بالہدی ہدایت کے ساتھ، ودین الحق اور دین حق کے ساتھ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا دین اس لیے نہیں آیا کہ وہ مغلوب ہو کر رہے، بلکہ اس آیت میں مقصد واضح بیان کر دیا کہ یہ جو دین ہے اور یہ جو رسول ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، مقصد کیا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو غالب کر دے تمام ادیان پر، کہ جو بھی باقی ادیان ہیں، چاہے وہ بت پرستی ہے، دہریت ہے، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، یا کوئی اور مذہب ہے، تو اس سے مصالحت کر کے دنیا میں زندہ رہنے کے لیے نہیں، بلکہ اسلام کا اول اور آخر مقصد یہ ہے کہ وہ تمام ادیان اور نظام حیاہ زندگی کو مغلوب کر کے ساری دنیا پر غالب دین اور نظام زندگی کی حیثیت سے زندہ رہے۔ تو لیظہرہ میں ظہور، غلبہ مراد ہے، اور غلبے سے مراد دلائل اور براہین کے ساتھ بھی غلبہ ہے اور حکمرانی کے لحاظ سے بھی۔ تو پہلی قسم کا غلبہ تو ہمیشہ الحمدللہ قائم رہا ہے، اور آج تک کوئی شخص قرآن کے 3 چیلنجوں کہ اس جیسا قرآن لے آؤ، اس جیسی کوئی 10 صورتیں لے آؤ، اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لاؤ، اور آج تک اس کا کوئی بھی جواب نہیں دے سکا۔ دوسری قسم کا غلبہ ایک مرتبہ ہم دور نبوت و خلافت میں دیکھ چکے ہیں، اور دوبارہ مزید غلبے کی بشارتیں ضرور پوری ہو کر رہیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے صحیح مومن ہونے کی شرط لگائی ہے۔ فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اور تم ہی غالب ہو اگر تم مومن ہو۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے یہ زمین، اس کے مشرق اور مغرب لپیٹ دیے گئے، اور میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی جو میرے لیے اس میں لپیٹ دیا گیا ہے۔ امام مسلم نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ زمین کی پشت پر نہ کوئی اینٹ کا مکان، نہ ریشم کا خیمہ باقی رہے گا، مگر اللہ تعالیٰ اس میں اسلام کا کلمہ داخل کر دے گا۔ عزت والے کو عزت بخش کر اور ذلیل کو ذلت دے کر، یا انہیں عزت بخشے گا تو وہ اس میں داخل ہو جائیں گے، یا انہیں ذلیل کرے گا تو اس کے ماتحت ہو جائیں گے۔ اور یہ پیشن گوئی ابھی پوری نہیں ہوئی، اور یہ قرب قیامت پوری ہو کر رہنی ہے انشاءاللہ۔
حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا، اس پر مسلمانوں کی ایک قوی جماعت لڑتی رہے گی حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان فرمایا، تو اس لیے فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کو غالب کر دے ہر دین پر، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ یہ بات مشرکوں کو بری لگے، اور یہ بات مشرکوں کو یقیناً بری لگے گی کہ اللہ کے دین کا غلبہ ہو، اس لیے وہ مٹانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بھی اپنے دین کو غالب کر کر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کرنے والا بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 34۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان یقیناً، کثیراً بہت سے، من الاحباری علماء و فقہاء میں سے، والرہبان اور درویشوں میں سے، لیأکلون ضرور کھاتے ہیں، اموال الناس لوگوں کا مال، بالباطلی غلط طریقے سے۔ سلسلہ کلام کو دیکھیں تو یہاں احبار اور رہبان سے مراد اہل کتاب کے عالم اور درویش ہیں، مگر الفاظ عام ہونے کی وجہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کے مطابق کہ تم بھی یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے، یہ الفاظ مسلمانوں کے علماء، زہاد اور صوفیاء پر بھی شامل ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا انصاف ملاحظہ فرمائیں کہ سب احبار اور رہبان کو ایک جیسا قرار نہیں دیا، بلکہ ان میں سے بہت سے لوگوں کا یہ حال بیان فرمایا ہے۔ اس لیے فرمایا ان کثیر من الاحبار، کہ بہت سے ان میں سے، کل کا لفظ استعمال نہیں کیا، کہ وہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سے روکتے ہیں۔ امام رازی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہود و نصارہ کے بہت سے احبار اور رہبان کے فخر و کبر، اللہ کے محبوب ہونے، عام لوگوں سے اونچی مخلوق ہونے اور خدائی اختیارات کے دعووں کا ذکر کیا، تو اب ان تمام چیزوں کے اظہار سے ان کا مقصود لوگوں سے رشوت لے کر، غلط مسئلے بتا کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بشارتوں کو چھپا کر اور ان کو غلط معنی پہنا کر ان کا مال باطل طریقے سے ہتھیانا اور انہیں اللہ کے راستے یعنی اسلام سے روکنا ہے۔ اور آج یہود و نصارہ کے بجائے بہت سے مسلمانوں کے احبار اور رہبان کا بھی یہی حال ہے کہ وہ بھی اللہ کے محبوب ہونے، اللہ سے ہم کلام ہونے، اسی طرح ترک دنیا کا اظہار کر کے پیچھے بدترین حرص چھپی ہوئی، تقدس کا اظہار کر کے اس کے در پردہ معاملات کا اس کے برعکس ہونا، اور پھر اصل بات یہ ہے کہ اپنے پیشواؤں کے اقوال کو اللہ اور اس کے رسول کا حکم کہہ کر پیش کرنا، اصل قرآن اور سنت سے لوگوں کو روکنا، یہ وہ تمام سارے حربے ہیں جو آج بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو اہل علم جو تھے ان کے، یہود و نصارہ کے، انہوں نے بھی ان کو اصل کتاب سے عوام کو روک دیا تھا۔ تورات اور انجیل کو صرف اپنے خاص مخصوص طبقے کے لیے خاص کر لیا تھا، باقی ساری عوام کو اپنے فتووں پر چلا رہے تھے۔ اور آج بھی امت مسلمہ کی یہ صورتحال ہے کہ ہماری عمومیت قرآن اور سنت سے ناواقف ہے، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ پچھلے ادوار میں یہ حکم کہ اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات لوگوں تک پہنچ جائیں گے تو لوگ ان کے محتاج نہیں رہیں گے، اور لوگ حقیقت سے آشنا ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت اور اس کا حکم کیا ہے تورات اور انجیل میں۔ اور آج بھی یہی کوشش کی جاتی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی کتاب سے دور رکھا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے دور رکھا جاتا ہے، کہ لوگ اگر آشنا ہو جائیں گے کہ اللہ کی کتاب میں کیا باتیں مذکور ہیں
اللہ کے احکامات اور اس کے رسول کی چاہت کیا ہے، تو پھر لوگ ان سے غنی ہو جائیں گے۔ تو یہود و نصارہ کے علماء کا بھی طریقہ کار یہ تھا کہ لوگوں کو اپنا محتاج بنا کر رکھا جائے، ان کو یہ آس اور امید دلائی جائے کہ تمہاری نجات دہندہ ہم ہی ہیں، ہماری وجہ سے ہی تمہاری نجات ہوگی، ہم سے جڑے رہو گے تو تمہارا معاملہ ٹھیک رہے گا۔ اور آج بھی مسلمانوں میں کچھ اس قسم کے لوگ مل جاتے ہیں جو یہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر تم ہمارے ساتھ تعلق جوڑ لو گے تو تم خدا تک پہنچ جاؤ گے۔ لوگوں کو اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جوڑنے کے بجائے اپنا ہی معتقد بنایا جاتا ہے، اور ہمارے فرقوں اور گروہوں میں بھی یہی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اللہ کی بڑائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرنے کے بجائے لوگوں کو اپنا ہی گرویدہ اور اپنا ہی پیروکار بنانے کی زیادہ کوشش کی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ مختلف طریقے تھے ان کے بھی، اور آج بھی ان کا وجود موجود ہے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور یہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ تو جو اصل دین ہے اس سے لوگوں کو روک کر اپنی منمانیاں تبدیلیاں اس میں کر دی، اور پھر حقیقت سے ان کو ناآشنا رکھا۔ اسی طرح آج بھی دین کے نام پر بہت سی ایسی چیزیں ایجاد کر لی گئی ہیں جن کا نہ تو اللہ کی کتاب میں کوئی تذکرہ ملتا ہے، نہ ہی سیرت رسول اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کا کوئی ذکر ملتا ہے، لیکن بہرحال اس کو دین کے نام پر منایا بھی جاتا ہے اور اپنایا بھی جاتا ہے۔ والذین، اور جو لوگ یکنزون الذھب، اور جو لوگ جمع کرتے ہیں، ڈھیر لگاتے ہیں، ذھب سونے کے، والفضة اور چاندی کے، ولا ينفقونها اور اس کو پھر خرچ نہیں کرتے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں۔ اب یہ تیسرا جرم بیان کیا جا رہا ہے ان کے احبار اور رہبان کا، کہ لوگوں کو تو بتاتے ہیں کہ زکوٰۃ دینی ہے، مال خرچ کرنا ہے، لیکن جہاں اپنی بات آتی ہے تو اپنے اوپر زکوٰۃ حلال کی ہوئی ہے، لوگوں کا مال جمع کر کے اپنے پاس مال جمع کیے جا رہے ہیں، اور اتنا مال جمع کر چکے ہیں کہ سونے اور چاندی کے ڈھیر لگ گئے ہیں، اس میں سے راہ خدا میں دینے کے لیے کچھ بھی تیار نہیں ہیں۔ اب ایسے لوگوں کے لیے حکم کیا ہے؟ فبشرہم، پس آپ خوشخبری دے دیجئے، بعذاب علیم، عذاب کی جو دردناک ہے۔ تو دوسروں کو تو انسان احکامات بیان کرے لیکن خود اس پر عمل نہ کرے، کہ دوسروں کو تو فضیلتیں بیان کی جائیں کہ خرچ کرنے کی بڑی فضیلتیں ہیں، لیکن خود مال جمع کیے جائے، تو یہ بھی ایک جرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھ کر سمجھ کر خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔